اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اکثر حنفی حضرات سورہ اعراف کی آیت جس کا مفہوم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کو بطور دلائل پیش کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، مگر یہ مکی صورت ہے اور جماعت مدینہ میں واجب ہوئی اور صحابہ اس آیت کے باوجود نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے اور نماز میں بات سے منع کے لیے الگ آیت نازل ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نماز میں بات سے نہیں روک سکی تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر، عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے۔ سورہ اعراف مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہر آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے؟ کسی صورت کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سی مکی صورتیں ہیں لیکن اس کی کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے فقہاء نے استدلال کیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے، یہ آیت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی فرض کا مطلب یہ کہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آیت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو صحابہ کرام جو نماز میں بات چیت کیا کرتے تھے نبی کی جہری تلاوت کے دوران بات چیت کیا کرتے تھے، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ صحابہ سے بہت بعید ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں اور پیچھے صحابہ کرام بات چیت کر رہے ہوں۔ ایک بات چیت کی اجازت تھی جب آپ اپنے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کی نماز ہو اور نبی تلاوت نہ کر رہے ہوں، اس طور پہ تو بات چیت کی اجازت تھی، لیکن اس آیت سے یہ استدلال یہ نہیں، جو بات چیت کی نماز میں اجازت تھی اس سے یہ سمجھنا کہ تلاوت کے دوران بھی بات چیت کیا کرتے تھے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے کیا کر رہے ہوں؟ بات چیت۔ تو اس وقت تو وہ یقیناً خاموش رہتے تھے اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ اس کا یہ مفہوم نہیں مانتے جو میں بیان کر رہا ہوں تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور نبی تلاوت کر رہے ہیں اور پیچھے صحابہ بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، اس کا مطلب دھجیاں اڑا رہے تھے اللہ کی آیات کی، تو یہ بات بالکل کامن سینس کے خلاف ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جماعت کی نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے مکہ میں نہیں ہوئی ہے، تہجد کی نماز جماعت سے ہمیشہ سے پڑھی جاتی رہی ہے، تہجد کی نماز مکہ میں بھی جماعت سے پڑھی جاتی رہی ہے، کیونکہ سورہ مزمل آپ اٹھا کے دیکھیں جس میں قرآن کہہ رہے ہیں وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے پیچھے بہت سے صحابہ آ جایا کرتے تھے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، قرآن کہہ رہے ہیں نہ اتنی اونچی آواز کریں نہ بالکل آہستہ آواز کریں، اس کے درمیانی راستہ اختیار کریں۔ تو اس کا شان نزول ہی یہی ہے کہ آیتیں سن کے تہجد کی تلاوت سن کے صحابہ آپ کے پیچھے آیا کرتے تھے اور مشرکین قرآن سننا پسند نہیں کیا کرتے تھے، تو اتنی آواز سے حکم دیا گیا کہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ سن لیں اور جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ نہ سنیں۔ تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ جماعت کی نماز مکہ میں نہیں تھی، جماعت کی نماز مکہ میں تھی۔ تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کی کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں خاموشی اختیار کی جائے گی، جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کیا کرے گا؟ وہ خاموش رہے گا۔ ویسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی، فرض کر لو یہ نماز کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ مطلق ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو، اس مطلق ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا مصداق نماز ہے، کیونکہ عام حالات میں جب عام نارمل ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب وہاں اگر حکم ہے اس آیت کی روشنی میں کہ چپ کر کے سنو، تو نماز میں تو باقاعدہ امام پڑھتا کس کو سنانے کے لیے؟ مقتدیوں کو سنا، تبھی تو جماعت سے نماز اگر نہیں ہو رہی، امام اکیلے پڑھ رہا ہے تو جہر واجب نہیں ہے اس کے اوپر، جماعت میں اس پر کیا واجب ہے؟
جہر تو وہ تو پبلک کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں, پبلک کو, مقتدیوں کو سنا رہے ہوں, وہاں ان کو اگر چپ رہنے کا حکم نہیں ہے تو پھر اس آیت میں کہاں حکم دیا گیا ہے چپ رہنے کا؟ اصل میں ہر آدمی نا اپنے مسلک کو مسلط کرتا ہے دوسرے پر, اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے, دوسرے کی کتنی مضبوط دلیل ہوگی لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں مسلک پرست نہیں ہوں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت مضبوط دلیل ہے قرآن کی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو. تو اس کا تو سب سے پہلا مصداق ہے ہی نماز, کیونکہ نماز کی تلاوت حقیقت میں تلاوت ہے جس میں امام مقتدیوں کو سنانے کے لیے تلاوت کرتا ہے, جہر کا حکم اس لیے. رہا مسئلہ کہ سری نمازوں میں کیوں امام مقتدی خاموش ہوگا, اس کی دلیل بھی حدیث ہے کہ انما جعل من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو نبی نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث اور واضح ہے جس میں آتا ہے کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اذا قرأ فانصتوا, اس کے الفاظ ہے جب وہ قراءت کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین, جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو. یہاں بھی بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے, مقتدی نے کیا کرنا ہے. اور جو بخاری کی حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم میں پوری حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جیسے امام تلاوت کرے تو مقتدی کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تلاوت کر لی ہے, تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کے لیے سمجھا جائے گا کہ اس نے بھی فاتحہ پڑھ لی ہے. امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اتنے سارے دلائل کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جب میری والی تو میں مانوں گا باقی نہیں مانوں گا, یہ اس کی علامت ہے آپ امت میں فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہتے ہو, اتحاد کے نام پہ امت کو بدگمان کرنا چاہتے ہو مجتہدین سے. اپنی دلیل مانتے ہیں, دوسرے کی نہیں مانتے. تو بہت مضبوط دلیل ہے قرآن سے. ایک اہل حدیث بھائی سے میرا مسئلہ بچپن کی بات ہے, وہ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھو. میں نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ خاموشی سے کھڑے رہو. کہہ رہے حدیث دکھاؤ. وہ کہہ رہے کیا دکھاؤ؟ ہمارے ذمے دلیل دکھانا ہے, آپ کے مطلب کی دلیل ہمارے ذمے نہیں ہے کہ میں جو والی دلیل کہہ رہا ہوں نا یہ والی دکھاؤ. یہ کون سی دنیا میں کسی عدالت کا یہ اصول نہیں ہے. جج کے سامنے آپ نے کیس کیا کہ ستار بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج نے کہا گواہ لے کر آؤ. آپ 2 عادل گواہوں کو لے گئے, ایک کا نام وسیم تھا ایک کا نام سلیم تھا. وسیم نے بھی گواہی دی کہ جی میں گواہ ہوں اس نے کھائے ہیں, سلیم نے بھی گواہی دی میں گواہ ہوں. عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے حق میں فیصلہ, لیکن ستار نے کہا نہیں, عبد الکلیم اور عبد الستار گواہی دیں گے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو جج بولے گا تو کیا تیرے باپ کی عدالت ہے کیا؟ مدعی کے ذمے دلیل پیش کرنا ہوتا ہے, جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے نہیں ہوتا کہ نہیں فلاں گواہی دے گا تو مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا. تو پاگل والی بات ہے یہ. بعض اہل حدیث سے ہمارا جب بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ. میں کہتا ہوں لکھ کے دے, کوئی اسلام میں دلائل صرف بخاری میں ہے, لکھ کے دے دو ریٹن. اسلام میں مسئلہ ثابت کرنے کے لیے دلیل صرف کس کی ہوتی ہے؟ بخاری کی. لکھ کے دے دو, لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ جہالت ہے کہ بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ اور فلاں میں دکھاؤ, فلاں میں دکھاؤ. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. جب ایک چیز دلیل دے دی, قرآن سے دی, حدیث, قرآن تو پہلے ہے نا حدیث کے بعد, حدیث تو قرآن کے بعد آتی ہے. نہیں جی ہمارے والی حدیث دکھاؤ. تو یہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے اس طرح کے مطالبے کرنا. اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.